السلام علیکم دوستوں آج ہم بات کرتے ہیں UAE میں ٹریڈ مارک رجسٹر کرنے کے بارے میں، کیونکہ آج ہم نے ایک دوست سے چیٹنگ کی اور بہت سارے اور بھی لوگ واٹس ایپ میں پوچھتے ہیں کہ ٹریڈ مارک رجسٹریشن کے چارجز کتنے ہوتے ہیں، پروسیجر کیا ہوتا ہے۔ تو آج اس ویڈیو میں آپ کو سمجھانے کا کوشش کروں گا کہ ٹریڈ مارک رجسٹریشن UAE میں کیسے ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم جانتے ہیں کہ ٹریڈ مارک ہے کیا چیز۔ ٹریڈ مارک جو انگلش میں ابھی یہ لکھا ہے، ٹریڈ مارک کا برانڈ نیم، یہ برانڈ کا جو آپ کا برانڈ ہے اس کا نام بھی ہو سکتا ہے، ایک نشان سمبل بھی ہو سکتا ہے، ایک لوگو بھی ہو سکتا ہے، مطلب جو بھی ہے، جو آپ کا جو برانڈ ہے اس کی پہچان ہو کہ یہ آپ کا ہے۔ اس میں یہ نام بھی ہو سکتا ہے، الفاظ بھی ہو سکتے ہیں، ایک سگنیچر بھی ہوتا ہے، ایک لفظ بھی ہو سکتا ہے، ایک نشان بھی ہو سکتا ہے، ایک ڈرائنگ کا کچھ لکیر بھی ہو سکتا ہے، مطلب کچھ پکچر بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو، مگر بس وہ آپ کی جو ٹریڈ مارک ہے، آپ کی جو برانڈ ہے اس کو ریپریزنٹ کرے، اس کی ایک نشانی ہو۔ تو دیر ذاتی بید اس کی بہت زیادہ فائدے ہیں۔ دیر آر مینی بینیفٹس ٹو رجسٹر ٹریڈ مارک ان دا UAE، اس کے بہت سارے فائدے ہیں اگر آپ UAE میں ٹریڈ مارک رجسٹر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ جو آپ کا برانڈ ہے وہ اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے، جو آپ کے برانڈ کو کوئی دوسرا کاپی نہیں کر سکتا ہے۔ اور یہ جو سارا کام ہے، یہ جو منسٹری آف اکانومی ہے UAE کی، اس کی ویب سائٹ بھی اس کی رجسٹریشن بھی ہوتی ہے، رینیول بھی ہوتی ہے، اگر کوئی کینسل کرنا چاہے تو کینسلیشن بھی وہاں سے ہوتی ہے۔ وچ ٹریڈ مارک کین بی رجسٹر ان دا UAE، کون سے ٹریڈ مارک رجسٹر ہو سکتی ہیں؟ پر دیکھیے اس میں کچھ لیمیٹیشنز بھی ہیں کہ آپ کون سے رجسٹر کر سکتے ہیں، کون سے آپ رجسٹر نہیں کر سکتے۔ کون سا نہیں کر سکتی؟ اوفینسز اگینسٹ پبلک مورالس اینڈ ریلیجیس، مطلب ایسی جس میں کچھ گالی گلوچ ہو یا جو کسی مذہب کے توہین کے بارے میں ہے، وہ بھی آپ نہیں کر سکتے۔ پبلک سمبل سچ ایز فلیگ، جو پبلک نشانی ہے، مطلب کسی ملک کا جھنڈا ہوا، وہ بھی آپ رجسٹر ایز اے ٹریڈ مارک وہ آپ رجسٹر نہیں کر سکتے۔ اگر سمبل ایز سچ فار ریڈ کراس اینڈ ریڈ کریسنٹ، جو ریڈ کریسنٹ اور ریڈ کراس کے جو نشانس ہے، وہ بھی آپ اس کو ٹریڈ مارک میں کے طور پہ رجسٹر نہیں کر سکتے۔ کسی دوسری تھرڈ پارٹی کا کوئی نام ہے یا اس کا کوئی ٹائٹل ہے تو وہ بھی آپ رجسٹر نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی دوسری کمپنی ہے تو ڈائریکٹ اس کا جو ٹرانسلیشن ہے، تو جو مطلب اگر ابھی ایپل ہے، آپ صرف رجسٹر کریں گے تو اس کا یہ سیدھا سادہ مطلب ہے کہ اگر کیونکہ وہ تو بڑی نامی گرامی کمپنی ہے ایپل، اگر آپ صرف اردو میں لکھنا چاہیں تو آئی تھنک کہ وہ اس کو ریجیکٹ کر دیں گے، کیونکہ وہ ڈائریکٹ ٹرانسلیشن ہے اس کمپنی کا۔ اس کے بارے میں اور بھی ہے، جو ساری جو لیمیٹیشنس ہے وہ سب جو منسٹری آف اکانومی ہے UAE کا، اس میں یہ سب کچھ ہے۔ اس کی یہ اپنی یہ ویب سائٹ ہے UAE کی، جو منسٹری آف اکانومی ہے، یہ اس کی اپنی ویب سائٹ ہے، اور سب کچھ یہاں ہوتا ہے۔ لیکن اس میں جتنا جو پروسیجر جو میں جس ویب سائٹ سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں، تو یہ سارے جو پروسیجر ہے وہ وہاں پر رجسٹر وہاں پہ نہیں ہے۔ وہاں تو سمپل آپ کو بس ابھی سروس میں جا کے اپنی سروس سٹارٹ کرنی ہوتی ہے۔ یہ تو ایک تھرڈ پارٹی ویب سائٹ ہے buyut.com، تو ویل نون کمپنی ہے، یہ تو ہے پراپرٹی اور ریئل اسٹیٹ وغیرہ کی، لیکن وہ مطلب ابھی ان کے کام ہے، یہ کر سکتے ہیں یہ لوگ، تو اس کے جو پروسیجر ہے وہ بھی انہوں نے پورا ڈیٹیل سے دیا ہوا ہے۔ جو پروسیجر ہے ٹریڈ مارک رجسٹریشن کا UAE میں، وہ سمپل ہے لیکن امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ٹریڈ مارک رجسٹر کریں UAE میں، تو آپ کو جو نیچے والے جو اسٹیپس ہیں وہ فالو کرنے ہوتے ہیں۔ میک شور دا ٹریڈ مارک از ناٹ آلریڈی رجسٹرڈ، سب سے پہلے تو آپ نے دیکھنا ہے، آپ نے جو کمپنی کا نام جو ذہن میں سوچا ہے، پہلے تو آپ اس کو دیکھ لیں کہ وہ رجسٹر تو نہیں ہے۔
تو وہ آپ کہاں چیک کر سکتے ہیں؟ مرکاریا.com، یہ وانا مرکاریا.com، اس پر آپ جائیں گی تو اس میں بہت سارے کنٹری ہے، بس آپ نے UAE کو چوز کرنا ہے اور آپ نے چیک کرنا ہے، تو آپ کو پھر پتہ چلے گا کہ یہ کیسے چیک کر سکتے ہیں۔ مرکاریا ٹریڈ مارک سرچ، ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ٹریڈ مارک آپ اس میں کیسے سرچ کر سکتے ہیں۔ کہاں گیا وہ مرکاریا؟ ویئر از مرکاریا؟ یہ مرکاریا، اچھا یہ مرکاریا ہے، اس پر آپ سرچ کر سکتے ہیں۔ ٹریڈ مارک سرچ، یہاں پر آپ نے کنٹری سلیکٹ کرنی ہے۔ ابھی ہم UAE سلیکٹ کر رہے ہیں، تو ایشیا بھی جائیں گی، ایشیا میں یونائٹڈ عرب ایمریٹس سلیکٹ کریں گی، اور یہاں پر کچھ نام دیکھتے ہیں۔ ابھی الائن، کیونکہ الائن ایک واٹر کمپنی ہے، سرچ کر رہا ہے، دیکھو یہ ابھی رجسٹرڈ کمپنی ہے، تو مطلب اس کا آپ کو سمجھانا تھا کہ آپ نے جو ٹریڈ مارک رجسٹریشن ہے آپ نے کہاں چیک کرنا ہوگا۔ صحیح ہوا۔ ابھی جو آپ کا نام سوچا ہے وہ نہیں ہے، تو آپ ابھی منسٹری آف اکانومی کی ویب سائٹ پہ جائیں گی، اس پر یہ منسٹری آف اکانومی کی ویب سائٹ پر آپ جائیں گی، اور یہاں پر آپ جو اپلیکیشن ہے، یہاں پر یہ اپلیکیشن ہے، آپ اس کو پر کریں گی اور اپنا جو طریقہ ہے پھر پروسیجر وہ سٹارٹ کر دیں گے۔ اچھا، تو نیکسٹ اسٹیپ میں جو آپ رجسٹر کریں گے ٹریڈ مارک UAE کے لیے، اس کا جو آن لائن فارم ہوگا آپ وہ رجسٹر کریں گے۔ اس کے لیے آپ کو کس چیز کی ضرورت ہوگی؟ جو آپ کا ٹریڈ مارک لوگو ہے تو وہ آپ کے ساتھ ہو، کاپی آف ٹریڈ لائسنس، جو آپ کی ٹریڈ لائسنس ہو۔ ابھی نیا جو UAE نے جو یوز کیا ہوا ہے اس میں جو ٹریڈ مارک لائسنس ہے وہ ضروری نہیں ہے اس کا، لیکن ابھی وہ آفیشیلی گزٹ میں اناؤنس نہیں ہوا، تو آپ اپنے ID کارڈ پر بھی کر سکتے ہیں۔ پاور آف اٹرنی، پاسپورٹ کاپی، پریورٹی ڈاکومنٹ، لسٹ آف گڈس اینڈ سروس ٹو بی پروٹیکٹڈ، ادر ڈاکومنٹس وہ جب آپ فائل کر دیں گے اپنا اپلیکیشن، تو باقی جو وہاں پہ کچھ آپ کو ضرورت ہوگا تو وہ اسی ٹائم آن اسکرین آپ کو پھر وہ بتا دیں گے۔ جو چارجز ہیں اپلیکیشن کی وہ 8,700 درہم بنتے ہیں۔ اس میں اگر آپ فارم فل کرتے ہیں یا دوسرے کچھ ٹرانسلیشن وغیرہ ہوتی ہے، کاپی ہوتی ہے، ٹائپنگ وغیرہ کچھ ہوتی ہے، تو وہ اس کے چارجز اس کے الگ ہیں۔ آپ نے ایک بار جو آپ کا اپلیکیشن ہے وہ سبمٹ کیا تو وہ آپ کو اس کے لیے آپ نے انتظار کرنا ہوگا کتنا؟ 1 مہینہ۔ 1 مہینے کے اندر وہ آپ کو جواب دیں گے۔ اگر اس میں کچھ کمی ہے تو وہ پھر آپ کو بتا دیں گے، آپ پھر اپیل کر سکتے ہیں۔ کیوں ایسا نہیں ہے کہ اپنے فارم جمع کیا کچھ غلطی نکل آئی آپ کے پیسے گئے نہیں، ایسے نہیں ہوتا ہے۔ آپ کو وہ پھر بھی چانس دیں گے، موڈیفیکیشن بھی کر سکتے ہیں، اور کچھ بھی اس میں غلطی ہے تو آپ اس کو درست کر سکتے ہیں، تو آپ اس کو دوبارہ کر سکتے ہیں، اپلیکیشن دے سکتے ہیں۔ ایک بار آپ کا جو
ٹریڈ مارک کیوں رجسٹر ہوتا ہے؟ تو آپ کو پبلش اناؤنسمنٹ انٹو لوکل عربک لینگویج، تو وہ جو لوکل لینگویج کے نیوز پیپرس ہیں، 2 نیوز پیپر میں آپ نے اس کا اشتہار دینا ہوتا ہے، اس کے چارجز بھی لگیں گے۔ اور جو یہاں کا آفیشیل ٹریڈ مارک جنرل ہے، اس میں اس کو پبلش کرنے کے لیے بھی آپ کو 1000 درہم چارج لگیں گے۔ مطلب یہ پورا حساب اگر آپ کریں گے تو تقریباً 10,000 اس پر خرچہ آتا ہے۔ کون سے اخبار میں آپ اشتہار دیں گے؟ حلیج، الوطن، اتحاد، بیان، فجر اور الوحدہ، یہ سارے لوکل اخبار ہیں، اس میں اگر آپ کر دیں گے، اشتہار دیں گے۔ یہ کس لیے ہوتا ہے؟ اگر یہ کسی کا اگر کوئی دعویٰ کرے کہ ٹریڈ مارک میرا ہے، تو وہ اس پر کوئی کچھ اعتراض کرے تو وہ اس کے بارے میں ہے، تاکہ آپ کو پھر کچھ مسئلوں کا سامنا نہ ہو۔ 30 دن ہوتے ہیں جو اعتراض کرنے والے کے پاس، اگر اس کو کسی کا اگر ہے برانڈ، تو وہ اس میں 1 مہینے تک اس پہ اعتراض کر سکتا ہے۔ 1 مہینے کے بعد وہ اعتراض پھر نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی اعتراض بھی نہ کرے تو آپ اپنا ٹریڈ مارک کا جو رجسٹریشن ہے وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ ٹریڈ مارک کی ویلیڈیٹی کتنی ہوتی ہے؟ وہ 10 سال ہوتی ہے، یہ 10 سال ہوتی ہے، سمجھ گئے؟ چارجز کتنے ہوتے ہیں؟ چارجز تو 8,701 ہیں، 1,000، تو یہ کتنا ہوتے ہیں؟ 9,700 بنتے ہیں۔ اور باقی اخبار میں جو اشتہار کرتے ہیں یا ٹائپنگ وغیرہ، کاپی وغیرہ ہوتی ہیں، تو وہ اس سے الگ ہے، تو تقریباً 10,000 تک ہوتا ہے۔ اگر آپ رجسٹریشن جو ویلیڈیٹی ہے ٹریڈ مارک کی، وہ 10 سال کی ہوتی ہے۔ 10 سال بعد آپ کے پاس 3 مہینے کا گراس پیریڈ ہوتا ہے، یہاں جو لکھا ہے، تو وہ آپ رینیو بھی کریں گے۔ 3 ماہ کی جو ایکسپائر ہوتا ہے، ایکسپائری کے بعد جو 3 مہینے 3 منتھس کا آپ کے پاس گراس پیریڈ ہوتا ہے، تو اس میں آپ رینیو کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ نہیں کریں گے تو ہر مہینہ آپ کو پھر 1000 درہم فائن بھی لگے گا۔ جو رینیول کی فیسز ہیں اس کے یہ 6,700 درہم ہوتے ہیں، اور یہ سارا اس کا جو نیا بنانا ہے، اپلیکیشن دینا ہے، رینیول کرنی ہے، اور اگر کینسل کرنا ہے تو یہ سارا جو منسٹری آف اکانومی ہے اس کی ویب سائٹ پہ آپ کریں گے، اس ویب سائٹ پہ۔ تو یہ سارا پروسیجر تھا جو دوست لوگ پوچھتے تھے، اور یہی پورا طریقہ ہے اس کا، اور اللہ حافظ۔